امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں اور آج بھی ایک اور اہم ٹاپک، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے اہم موضوع پاکستان کی اکانومی کو لے کر، پاکستان کے کلائمیٹ کو لے کر، ہر چیز کو لے کر سب سے بنیادی اور اہم موضوع ہے وہ پاکستان کی آبادی کا بڑھنا ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان کی کل آبادی اس وقت 22 کروڑ سے زائد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2044 تک اگر یہی رفتار رہی آبادی بڑھنے کی تو یہ آبادی دگنا ہو جائیں گی، جو کہ سنگین ترین مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اور پاکستان کی بیشتر آبادی کے حوالے سے ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے۔ بالکل، بے روزگاری کی بات کی جائے، غربت کی بات کی جائے، اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جو کل آبادی ہے اس کا 60% سے زائد جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور آبادی میں جو ایک کہہ لیں بے ہنگم اضافے کے باعث جو نوجوانوں کی کثیر تعداد ہے وہ غربت، عدم مساوات، بے روزگاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار ہے۔ اور دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں تو بڑھتی آبادی کی وجہ سے خوراک کی کمی ہو، علاج ہو، رہائش ہو، تعلیم ہو اور بنیادی ضروریات کی فراہمی مشکل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ افیکٹ ہوتے ہیں، اور بڑھتی ہوئی آبادی مستقبل میں کن مسائل کا پیش خواہ ہو سکتی ہے۔ ایک سول سوسائٹی تنظیم ہے رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان، جو کہ خاندانی منصیانی فیملی پلاننگ کی بات کرے اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کی روک تھام کے لیے خاصا کام کری ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے آج کے گیسٹ بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر انجم رضوی صاحبہ، جو کہ ڈائریکٹر پروگرام مینجمنٹ ڈویژن پاکستان کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرفراز حسین کاظمی صاحب ہیں، جو ڈائریکٹر فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان ہیں، جو پنجاب کو دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کو ہم ویلکم کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور جس طرح سے عمران نے بھی کہا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سرفراز صاحب۔ جس طرح سے ابھی ہم اوور آل سچویشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ماں اور بچے کی اسپیسیفکلی صحت کی بات کریں، فیملی پلاننگ کی بات کریں، کیا صورتحال ہے ابھی پاکستان کی، تاکہ پھر فردر ہم اس کے سولوشنز کی طرف جائیں؟ بہت شکریہ، بہت اہم موضوع کے اوپر آپ نے آج ہمیں بات کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جب پاکستان بنا تو ہماری پاپولیشن جو ٹوٹل تھی، ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ تھی تقریباً 3.5 کروڑ پاکستان کی تھی، اور جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس کی کچھ 4.25 کروڑ تھی۔ آج جو لاسٹ سینسس ہوا 2017 میں، اس کے مطابق ہم کچھ 22.5 کروڑ ہو گئے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 16 کروڑ کے اوپر ہے۔ تو ایک تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ دوسری، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اگر آپ ہیلتھ کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وہ ملک ہے جہاں پہ میٹرنل ڈیتھس یعنی کہ ماؤں کی شرح موت سب سے زیادہ ہے۔ اگر 1 لاکھ مائیں بیبی ڈلیور کریں تو اس میں سے تقریباً 158 مائیں زچگی کی پیچیدگی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے 1000 میں سے 55 بچے جو ہیں وہ پہلا سال نہیں دیکھ پاتے اپنی زندگی کا، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں۔ اور ان دونوں میں ڈین ڈالنے کے لیے صرف ایک انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ اگر آپ فیملی پلاننگ کر لیں تو یہ 51% تک آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، ماؤں کی شرح اموات کو اور بچوں کی شرح اموات کو۔ اچھا، میں ایک فنڈامنٹل کوسچن کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ ڈو یو کال فیملی پلاننگ؟ ہر انسان کے اپنے ریسورسز ہیں، اس کا اپنا ایک سورس آف ارننگ ہے، اس کا اپنا سٹائل آف لیونگ ہے، اس کے لیے یہ پلاننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ بٹ کین وی ڈیفائن اٹ ایز اے یونیورسل فینومینن فار اے پاپولیشن فیملی پلاننگ؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا۔ جی، فیملی پلاننگ میرا خیال ہے ایک کپل کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس وقت کتنے بچے اس نے پیدا کرنے ہیں، اور ان بچوں کو کیا وہ تمام تعلیم، تمام اس کی تربیت کر سکے گا کہ نہیں۔ فیصلہ تو کپل نے کرنا ہے کتنے بچے کرنا، اور کیا وہ اکنامکلی ساؤنڈ ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر سکے۔ سو فیملی پلاننگ کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نہیں پیدا کرو، فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہیلدی ٹائمنگ اور سپیسنگ کی بات ہے کہ بھئی آپ تمام بچے کو سہولیات پوری کی پوری دو۔ اور اس میں ہیلتھ فیکٹر بھی انوالو ہونا چاہیے کہ ماں کی جو صحت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے یہاں کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ مسائل ہوئے ہیں، چاہے وہ مدر جس نے کنسیو کیا ہو یا پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہو، پوسٹ پارٹم ہو، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ رہی ہیں، اسپیشلی کووڈ کی ہم بات کریں۔ ابھی آپ کے نزدیک کس طرح سے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے، اور کووڈ نے کس طرح سے امپیکٹ ڈالا ہے ان چیزوں پر؟ آپ کو پتہ ہے، جیسے ابھی سرفراز صاحب نے بات کی کہ شرائع اموات ماؤں میں بہت زیادہ ہے، اور کووڈ نے اس پر بہت اثر انداز ہوئی، بیکاز ایک عورت جو پریگننٹ تھی وہ کووڈ کے وجہ سے اینٹی نیٹل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہسپتال زیادہ کووڈ ریلیٹڈ ایشوز پر کام کر رہے تھے، پھر وہ ہسپتال جاتے ہوئے خوفزدہ تھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہسپتال نہیں پہنچ سکتی تھی، فیملی پلاننگ کی سہولت نہیں تھی، تو وہ انانٹینٹڈ پریگننسی جو وہ نہیں چاہتی تھی اور وہ پریگننٹ ہو گئی، بچوں میں ایمونائزیشن نہیں ہو سکی۔ سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کووڈ نے کس قدر اثر انداز ہوئی، کووڈ نے ماں کی صحت اور بچے کی صحت، اور میں سمجھتی ہوں کہ ماں اور بچے کی صحت فیملی کی ایک ویل بینگ پر لنکڈ اپ ہے۔ سو خاندان کی صحت،
پر افیکٹ ویری ہوا. امپورٹنٹ. اچھا, ایک وش ٹو ایکشن کے حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے, یہ بیسیکلی کیا پروجیکٹ ہے سرفراز صاحب, آپ سے ہم بات کریں گے, اور اس کے تحت آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کی کچھ کمٹمنٹس تھے انٹرنیشنل, اس کے اندر FP 2030 کی کمٹمنٹ تھی, اور UK گورنمنٹ نے ہمیں اس میں فنانشلی سپورٹ کیا. تو یہ جو یہ پروجیکٹ ہے بیسیکلی رورل ایریاز میں ایکسیس جو رسائی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تھا. جو ڈسیبل جو لوگ ہیں, جو FP فیملی پلاننگ کی, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سروسز نہیں لے پاتے, ان کو وہ سروسز دینی تھی ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر. اور جو کلائنٹس پرابلم ہو جاتا ہے ان کو, وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں, تو ان کے لیے موبائل یونٹس اس کے اندر ہم نے پلیس کیے ہوئے تھے. یوتھ کو ہم نے بہت زیادہ اس کے اندر انگیج کیا, اور جو ینگ کلائنٹ ہے اس کو فوکس کیا گیا, ان کے سینسٹائزیشن کے سیشن کیے گئے, وہاں پہ یوتھ پیئر ایجوکیٹرز, یوتھ جو ہیں ایمبیسڈرز ہم نے وہاں پہ ریکروٹ کیے, اور انہوں نے کمیونٹی میں جا کے کام کیا. اور اس کے اندر ینگ کلائنٹ بہت انکریجنگ تھا اس کی شرکت, کہ جن کو یہ سروسز دی گئی ان ڈیپ رورل ایریاز کے اندر. کلائنٹ سے مراد ینگ کپلز. جی, ینگ کپل. اچھا, اس کے اندر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی, بیکاز یہ پروجیکٹ جو تھا یہ تمام 4 پروونس میں امپلیمنٹ ہوا, یہ 10 ڈسٹرکٹس میں اکراس پاکستان امپلیمنٹ ہوا. اور اس میں ہماری جو کمٹمنٹ بھی تھی کہ ہم فیملی پلاننگ کی سروسز بہت سارے کپلز تک پہنچائیں گے. اور لیٹ می شیئر دیٹ FPAP بہت کامیاب ہوا. یہ پروجیکٹ اب اگست میں کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور دسمبر تک اس کی ایکسٹینشن ہے. اور ہم نے تمام کمٹمنٹ جو اس پروجیکٹ میں کی تھی وہ ہم نے پوری کی پوری FPAP نے کامیابی سے اس پر. تو اس کا کیا کوئی ہم مراد آپ کوئی ڈیٹا بھی مینٹین کرتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک فگرز کے اندر کامیابی ہوئی؟ نمبر 1. جی. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہم فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ کپل کا ڈیسیژن ہے کہ اس نے اپنی فیملی کیسے پلان کرنی ہے اور کہاں تک لے کے جانی ہے, کہاں تک ایکسپینڈ کرنی ہے. لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ چین جیسے ممالک کے اندر قومی سطح کے اوپر بھی اس کو بہت فوکس کیا گیا. پہلے 1 بچہ, پھر 2, اور اب آ کے 3 بچوں کی اجازت دی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک نیشنل پالیسی بھی اس کے اوپر ہوتی ہے, سوللی ہم اس کو پیپل ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. میرا تو یہ ماننا ہے. آپ کی تنظیم اس پہ کیا کام کری, اور آپ بینگ ڈاکٹر اس پہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی تو بات کہ اس آپ نے جو بات کی, اس پروجیکٹ کے تھرو ہم نے سروسز ایکسٹینڈ کی, اور ہمارے جو انڈیکیٹرز تھے وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں, ایک تھرڈ پارٹی آئی باہر سے, اور انہوں نے تمام جو ہماری سکسیسز تھی اس کو مانیٹر کیا, اس کو ویلیڈیٹ کیا, اور کنفرم کیا کہ کیا یہ جو ہم نے رپورٹ کیا وہ کریکٹ ہے کہ نہیں. تھرڈ پارٹی ایویلیوشن. اور لیٹ می شیئر کہ FPAP نے 98% جو ڈیٹا تھا وہ ویلیڈیٹڈ ڈیٹا ہمارا تھا. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کپل کی, جی قومی, ظاہر ہے گورنمنٹ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ بہت اہم کردار پلے کرے گا. اگر ایک کپل چاہتا بھی ہے فیملی پلاننگ اور کموڈیٹیز نہیں ہے, کنٹراسیپٹیوز نہیں ہے, تو شاید وہ اپنی وہ خواہش کو پوری نہیں کر سکتا. آپ کو پتا پاکستان کی انمیٹ نیڈ, یعنی ایک کپل چاہتا ہے فیملی پلاننگ, پر اس کے پاس وہ کموڈیٹی اویلیبل نہیں ہے, یا کم از کم افورڈیبل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج بھی. میں چاہوں گی جاتے جاتے یہ پوائنٹ کہ اویئرنیس, جن کپلس کو آپ بات کریں, جن کو آپ ٹارگٹ کریں, لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں, ایسے گاؤں یا دور دراز علاقے جہاں لوگوں کو اگر یہ بات اب سمجھاتے بھی ہیں تو انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز کو انوالو کر لیتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس ہو یا دیگر معاملات ہو. ان چیزوں کو کیٹر کرنا اور ان کو اویئرنیس دینا, ان کو کنونس کرنا کہ فیملی پلاننگ نام کی بھی ایک چیز ہے, یا آپ نے اپنی بیوی کی یا جس بھی خاتون کی صحت کا خیال اس طرح سے رکھنا ہے, تو یہ اس پر کتنی ورکنگ ہوئی ہے؟ FPAP جیسے ڈایا کراس پاکستان ہے, ہمارا والنٹیئر سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے, والنٹیئرز بیٹھے ہوئے رورل لیول پر. اور لیٹ می شیئر کہ یہ ان کی ہی زبان میں, ان کے ہی طریقے سے تمام باتیں سمجھاتے ہیں, صحت سے لنک کرتے ہیں, ہیلدی ٹائمنگ سپیسنگ سے لنک کرتے ہیں, کیونکہ فیملی پلاننگ کا جب خیال آتا ہے بچہ روکو کے خیال آتا ہے تو ہیلدی ٹائمنگ اینڈ سپیسنگ FPAP کا موٹو ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر بچے کے اندر کم از کم 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ جو کپلز آپ کو دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے, بتا دیجئے جو کپلز جن تک آپ کی براہ راست ریچ نہیں ہے, ٹی وی اسکرین کے ذریعے ریچ ہے, وہ کیا کریں, کس پلان کے تحت چلیں تو they'll have a good healthy family. ڈاکٹر صاحب اچھا سوال ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 18% ابھی ڈاکٹر انجم نے کہا کہ ان میٹ نیڈ ہے, یعنی کہ وہ کپل چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میتھڈ لے لیں لیکن نہیں لے پاتے. اچھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو جو ہارڈ ٹو ریچ ایریاز ہیں, رورل ایریاز ہیں, جہاں پہ اس کی سہولیات میسر نہیں ہیں, وہاں پہ معلومات دی جائیں, وہاں پہ ان خدمات کی رسائی کو بہتر بنایا جا سکے.
ڈیپ رورل ایریاز کے اندر جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. دوسرا اس وقت کموڈٹیز کا یعنی کہ فیملی پلاننگ کی جو ڈیوائسز ہیں اس کی شارٹیج ہے, کیونکہ پاکستان میں شارٹ ٹرم تو بنتی ہیں, جو لانگ ٹرم ہے وہ آپ کو باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کو نیشنل لیول کے اوپر اس کو انشور کروانا ہے کہ اس کی جو سپلائی چین ہے ان کی وہاں تک ان ایریاز تک رسائی کو ممکن بنایا جا سکے, اور جب تک سپلائی چین آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس کے لیے ریسورسز یا فنڈز الوکیٹ نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ انٹرونشن کر سکتے. اور ابھی تک اس پہ کوئی کام شروع ہوا ہے یا ابھی تک صرف ہم ٹی وی کے اوپر اشتہار چلا کے مطمئن ہے ہمارا جو محکمہ بہبود آبادی؟ اچھا سوال ہے. پریزیڈنٹ ایوب کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اس کے لیے فنڈز الوکیٹ کیے, اچھا, اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. نیشنل لیول کے اوپر جو ہے ٹاسک فورس بن چکی ہیں, پروونشل لیول کے اوپر ٹاسک فورس بن چکی ہوئی ہیں, فنڈز الوکیٹ کر دیے گئے ہیں. اب پرابلم صرف یہ آ رہا ہے کہ کچھ کموڈٹیز جو کہ ایسے ملکوں میں بنتی ہیں جہاں پہ پاکستان جو ہے وہاں سے چیزیں نہیں منگوا سکتا. اوکے, تو اوورآل یہ والی ہرڈز. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے پنجاب, سندھ اور اب بلوچستان میں بھی آف کورس کموڈیٹی سپلائی دے رہے ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں میں ہمارے تک شکایات پہنچ رہی تھی اس حوالے سے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ایکسپریسو میں آئے. اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, فیملی پلاننگ کے حوالے سے, ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت سارے مزید بھی پوائنٹس کرنا ہیں جو چاہیے. ہم جن پہ بات نہیں کر پائے. بالکل, ابھی ہم کریں گے.